اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، کیونکہ مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لیکن جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، جو اسلام میں داخل ہوتے، وہ اکثر غریب نادار لوگ تھے۔ اس لیے یہ لوگ چپکے سے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے، کیونکہ قریش کے جو سردار تھے وہ سب مخالف تھے۔ ان کو جب معلوم ہوتا کہ فلانا مسلمان ہو چکا ہے تو اس پر ظلم شروع کر دیتے۔ اسی خوف سے مسلمان خفیہ طریقے سے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی، یا اللہ عمر بن ہشام یعنی کہ ابو جہل کا اپنا نام عمر بن ہشام تھا، عمر بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غصے میں آ کر اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلے اور یہ عزم کیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا العیاذ باللہ خاتمہ کروں گا، کیونکہ اس نے ہمارے دین میں بگاڑ پیدا کیا ہے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، پوچھا، اے عمر، ننگی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ صحابی نے کہا، آپ پہلے اپنے گھر والوں کا تو پوچھ لیں، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کی بہن اور بہنوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بھی غصے میں آئے اور فوراً اپنے بہن کے گھر لوٹ آئے۔ گھر آ کر دروازہ کٹکھٹایا۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی، وہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ان کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر کی آواز سن کر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ چپ گئے اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ صاحبزادی گئی دروازہ کھولنے۔ جب دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں ہیں، کہا، کیا تو بھی مسلمان ہو چکی ہے اپنے دین کو چھوڑ کر؟ اور پھر آ کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ صاحبزادی اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے جب آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جلال میں تھے، غصے میں تھے، تو اپنی صاحبزادی کو بھی اتنا زور سے تمانچہ مارا کہ ان کے چہرے سے بھی خون بہنے لگا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ اے عمر، تم چاہو جتنا بھی ہمیں ماریں، لیکن ہم پھر بھی اسلام پر ڈٹے رہیں گے، اسلام کو اب ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعجب میں پڑے کہ یہ کیسے، میں ان کو مار رہا ہوں اور یہ اتنے عزم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر بھی اسلام سے نہیں ہٹیں گے۔ کچھ دیر کھڑے سوچ رہے تھے، پھر کہا، وہ کلام جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے وہ کہاں ہے؟ لے کر آؤ ذرا میں بھی دیکھوں۔ اس وقت حضرت خباب رضی اللہ عنہ، جو کہ چھپے تھے، وہ بھی ظاہر ہوئے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کلام پاک لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے اٹھانے کا ارادہ کیا، لیکن فاطمہ نے کیا کہا کہ نہیں، ہرگز آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ قرآن پاک ہے اور اس سے پاکی میں ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، غسل کیا اور پھر آئے۔ اب جب قرآن پاک اٹھایا، پہلی بار جب بسم اللہ پر نظر پڑی اور پھر اس کے بعد سورۃ طٰہٰ موجود تھی، اس پر نظر پڑی، اس کی تلاوت فرمائی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رکعت طاری ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے حالات بدل دیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں موجود تھے، صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ کرام نے جان کر دیکھا
تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے اور ساتھ میں ننگی تلوار بھی ہے۔ اب صحابہ کرام خوف میں پڑے اور حضرت پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ عمر ہے۔ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت پاک علیہ السلام کے چچا جان تھے وہ بھی موجود تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا آنے دو، اگر یہ نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں، وگرنہ میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ دروازہ جب کھولا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے۔ حضرت پاک علیہ السلام اٹھ کر آگے بڑھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر فرمایا اے عمر، کب تک آپ میرے ساتھ لڑو گے؟ چھوڑ دو یہ مخالفت اور مسلمان ہو جا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بے اختیار ہو کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ یہ دیکھ کر جو موجود صحابہ کرام تھے انہوں نے خوشی سے زور سے نعرے تکبیر کے نعرے بلند کیے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے محمد، کب تک ہم اسی طرح چپکے سے اسلام پر عمل کریں گے؟ آؤ کھل کر عبادت کریں گے، اور آج کے بعد چپکے سے عبادت نہیں کریں گے بلکہ کھلم کھلا اعلانیہ طور پر ہم عبادت کریں گے۔ اب وہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سب دار ارقم سے باہر نکل آئے اور خانہ کعبہ چلے گئے اور وہاں پر کھل کر نماز پڑھی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا اے قریش والو، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے اسلام لایا ہے، آج کے بعد ہم کھل کر اسلام پر عمل کریں گے۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ وہ سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر آئے اور ان سے لڑائی شروع کی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان سے لڑے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت مزاج انسان تھے۔ اسی دوران ابو جہل آئے، اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں۔ تو جب یہ لڑائی ابو جہل نے دیکھی، حتیم میں آ کر آستینوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے بھانجے کو پناہ میں لیتا ہوں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ابو جہل کے بھانجے تھے۔ اس کے بعد سب لوگ جو پہلے لڑ رہے تھے وہ رک گئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اب مسلمان اور بھی مضبوط ہوئے اور اسلام کو تقویت ملی اور کلم کلا مسلمان عبادت کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود فرمان ہے کہ اسلام لانے کے بعد روزانہ میرا اپنے قریش والوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی، کبھی میں ان کو مارتا، کبھی وہ مجھے مارتے۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ بھی بہادر صحابی تھے اور حضرت پاک علیہ السلام کے چچا جان تھے، اور عمر میں 2-3 سال زیادہ تھے حضرت پاک علیہ السلام سے۔ اس نے بھی انہی دنوں میں یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کچھ دن پہلے اسلام لایا۔ اس کا واقعہ بھی مختصر کچھ سن لیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ شکار کے شوقین تھے، صبح جاتے شکار کرنے کے لیے اور شام کو واپس لوٹ آتے، اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کر کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھتے اور پھر گھر لوٹ جاتے۔ ایک مرتبہ جب آپ شام کو شکار سے لوٹیں تو کسی نے کہا آپ سے کہ آج آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بہت ڈانٹا، ان کے بارے میں بہت گستاخی کی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی بہادر شخص تھے، طاقتور تھے، غصے میں نیزے کو اٹھا کر نکلے اور ابو جہل کے پاس گئے، ان کو زور سے نیزہ مارا کہ تم نے میرے بھتیجے کی گستاخی کی ہے، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اور اسلام لا چکا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد میں اشعار پڑھے اور زور زور سے پڑھے۔ اسی وقت قبیلہ مخزوم ان کے کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ سردار ابو جہل کو نیزے سے مارا گیا تو اٹھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے لگے۔ ابو جہل نے جب سوچا کہ بنو ہاشم کے ساتھ جنگ چھڑ جائے گی تو کہا چھوڑ دو حمزہ کو، آج واقعی میں نے ان کے بھتیجے کو سخت گالیاں دی ہیں، الحیاذ باللہ۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ اب ان دونوں صحابہ کرام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو اور تقویت ملی اور اسلام اور بھی مضبوط ہوا۔ اسی طرح مسلمان کھلم کھلا عبادت کرنے لگے اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔